آدھا حق سچ یہ ہے، لیکن آدھا سچ یہ بھی ہے کہ خود میمو کے لیے بھی جاتے ہیں، خود تعاون بھی کرتے ہیں، خود ساتھ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، خود ہر طرح کا تعاون لیتے ہیں، لیکن جب وہاں سے اگین کوئی کسی قسم کا مارشل لا جسٹیفائیڈ نہیں ہے، لیکن دوسری سائیڈ بھی دامے درہمے سخنے ہر وقت تیار رہتی ہے کہ ہمیں کوئی بینیفٹ ملے تو ہم چلے جائیں۔ دیکھیں جب میاں صاحب کی حکومت گئی تو بی بی نے اس وقت کیا کہا تھا، ذرا آپ کو سنواتے ہیں۔ Usually coups take place against democratic leaders. Here a coup has taken place against an unpopular despot who was hounding the press, the judiciary, the opposition, the foreign investors. And when he decided to divide the army, the last institution left, the army reacted. Without going into the justifications of who's worse, the frying pan or the fire, I would like to say let's move forward. This is a very dangerous period for a country which has fiscal bankruptcy. And I would like to urge the Western community, stay away from Nawaz Sharif. He's not liked by the Pakistani people. You support democracy. So talk to the military on what they're going to do about democracy. جی ولید اقبال صاحب ذرا آپ رسپونڈ کر دیجئے گا کہ قائرہ صاحب نے آپ کی طرف سوال رکیے جناب عادل صاحب ایک منٹ رکیے جی 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 لیڈر کے بارے میں آپ نے ان کا کمنٹ چلایا، مجھے اس پر وضاحت کرنے دیجیے۔ گزارش یہ ہے جی جی کہ محترمہ نے یہ باتیں میاں صاحب کے بارے میں کہیں، اور بھی بہت ساری باتیں کہیں، تلخیاں ہیں ہماری ماضی کی بڑی، اور انہوں نے ایک بات اس وقت میاں صاحب کا ویو ذرا مختلف تھا۔ میاں صاحب کی ہمارے بارے میں بہت تلخ بات ہے اور بہت شدید تلخ ماضی ہے، بالکل ٹھیک، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ سیکیورٹی رسک تک قرار دیا گیا۔ یہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہی تھی، سیکیورٹی رسک تو جنرل حمید گل وغیرہ اور جنرل اس وقت تو تعلقات اچھے تھے نا میاں صاحب کی اس طرف؟ سر نہیں میری وہ تھی ٹھیک ہے، لیکن اسد درانی صاحب تھے، وہ بہت سارے لوگ تھے۔ میں یہی کہہ رہا تھا نا، آپ نے جو پہلے بیانیہ دیا جنرل اسلم بیگ کا بھی ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، حمید گل صاحب کو بھی کچھ نہیں کہا تھا، اسد درانی صاحب کو بھی کچھ نہیں کہا تھا، کسی کے ساتھ پیپلز پارٹی کی کوئی لڑائی نہیں تھی، لیکن کیا ہوتا رہا یہ چھوڑیے ایک طرف۔ سوال یہ ہے کہ محترمہ وہی تھیں جو اپنے تجربے سے الٹیمیٹلی سیکھ کے چل کے میاں نواز شریف صاحب کے پاس گئی، انہوں نے چل کے ان کو کہا کہ آئے چارٹر آف ڈیموکریسی کر کے اس ملک کو اب کسی ہم پرسنل لڑائیوں سے باہر نکلیں اور ہمیں اب انسٹیٹیوشنل گروتھ کی طرف جانا چاہیے، اسٹیبلٹی کی طرف جانا چاہیے، اور وہ چارٹر سائن ہوا، اس پہ بہت حد تک عمل ہوا، کچھ عمل نہیں ہوا، اور پھر این آر او ہو گیا، غلطیاں ہوئی ہم سے ہوئی۔ این آر او کیا تھا؟ کیا این آر او؟ نہیں سر این آر او جو بھی تھا، لیکن ڈائیلاگ بتا دیجئے نا سر سب کو پتہ ہے نا کیا تھا، اس پہ ایک گھنٹہ تو نہیں قائرہ صاحب لگائیں گے۔ مجھے یہ بتائیں کہ این آر او پہ پی ایم ایل این آپ سے ناراض ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ریکنسلیشن آرڈر آپ کا جو تھا وہ پی ایم ایل این نے تو کہا ہمیں کہا گیا بات نہیں کریں گے، اور وہاں جا کر خود جو ہے بیہائنڈ دا اسکرین بات کی گئی۔ دیکھیے ہم نے کیا بات کی تھی، ہماری گفتگو یہ تھی کہ پاکستان میں فیئر اینڈ فری الیکشن کرائیں اور ہمیں واپس آنے دیں، اور محترمہ واپس آئیں، اور اس واپسی کے نتیجے میں ہی میاں نواز شریف صاحب کی واپسی ممکن ہو سکی۔ اگر وہ واپس نہ آتی تو میاں نواز شریف واپس نہ آتے، کاف لیگ کی حکومت ہوتی، پرویز مشرف صدر ہوتے۔ سر مگر محترمہ اگر اللہ غریق رحمت کرے، لیکن اگر حیات ہوتی تو پھر صدر پرویز مشرف ہی ہوتے نا سر، معاہدہ تو یہی تھا نا۔ دیکھیں میں اس معاہدوں کا کوئی معاہدہ ایسا نہیں تھا ہمارا، کوئی معاہدہ ایسا نہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہوتا ٹھیک ہمارے دور میں بھی تو وہ تھے نا، ہم نے ان کو پھر چلتا بھی کیا، ہم بھی ان سے حلف لینے والوں میں تھے، ہم نے سر کئی جگہوں پہ پلیز بھی کیا قائرہ صاحب اس ڈیبیٹ میں کیا پڑھیں، میں تھوڑا آگے بڑھتے ہیں اب ذرا مجھے اگلی میں سنکاری نہیں ہوں، میں ماضی سے نکل کے آگے بڑھنے کی بات، اسی لیے آگے بڑھنے کی بات ہے نا، میں یہی تو کہہ رہا ہوں پرسوں تک ملاقات جو ہوتی ہے، جب کمفرٹیبل پوزیشن میں ہوتے ہیں بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بات خراب ہو جاتی ہے تو فوراً اس کو آئین قانون کا مسئلہ بنا دیتے ہیں، یہ ایشو ہے نا اصل۔ ہم نہیں جی، میں تو اپنی بات کر رہا ہوں، نہیں آپ کی نہیں، اب میں اسی بات پہ تو ڈاکٹر صاحب سے لمبی ڈیبیٹ ہوئی شروع میں جس پر ولید صاحب نے کہا۔ ولید صاحب آپ ذرا رسپونڈ اگر کرنا چاہیں قائرہ صاحب کی بات کو، پھر میں نے ذرا دوسرے سوال کی طرف جانا۔ الحمدللہ میں پھر وہ سوال آپ نے مجھے کیا تھا، وہ قائرہ صاحب نے جمپ ان کر دیا، چلیں اب چونکہ انہوں نے اتنی لمبی بات کر دی ہے، یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جس طرح وکالتی زبان میں کہتے ہیں نا دا ہول ٹروتھ، مکمل سچ کیا ہے، یہ قائرہ صاحب ٹھیک ہے اپنی بات کر رہے ہیں، اور ان کی پارٹی کا موقف اپنا ظاہر ہے، اس کے ترجمان ہیں۔ میں نے بھی پاکستان کی تاریخ پڑھی بھی ہے، اپنی آنکھوں سے بھی دیکھی ہے، 2002 کا بھی الیکشن جب ہوا تو پھر تب بھی بات چیت ان کی جنرل مشرف سے چل رہی تھی، یہ ابھی حکومت نہیں بنی تھی، تو یہ حادثاتی ملاقات نہیں تھی جو مختوم امین فہیم کی جنرل مشرف سے ہوئی، اور آپس میں جو اس وقت بھی ڈیل کر رہے تھے، لیکن پھر ایونچولی انہوں نے پیٹریوٹس بنا کے ان کے بندوں شندوں کو توڑ لیا، اور پھر ضرورت نہیں سر لیکن 2002 تک نہ جائیں، ورنہ ولید صاحب یہ تو کھاتا آپ کی طرف بھی چھوڑے گا۔ میں یہی کہہ رہا ہوں نا، پھر چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا، پھر چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا، اور چارٹر آف ڈیموکریسی کے باوجود قائرہ صاحب سے میں اختلاف کرتا ہوں، چارٹر آف ڈیموکریسی کے باوجود یہ
اگر بینظیر بھٹو صاحبہ کی اسیسینیشن نہ ہوتی، سب کو پتا ہے کیا ڈیل ہوئی تھی. Exactly. یہ جو کہہ رہے ہیں یہ غلط، یہ میں اس سے اختلاف کرتا ہوں کہ جی اگر بینظیر صاحبہ کی اسیسینیشن نہ ہوتی تو مشرف صدر رہتے اور کاف لیگ کا پرائم منسٹر ہوتا. یہ ڈیل نہیں تھی. ڈیل تھی کہ مشرف صدر رہتے اور بی بی پرائم منسٹر بنتی اور وہ شورا گھونپ دیتی. اسی کے اندر یہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی میں شورا گھونپ دیتی یہی ہوتا. اور یہ شجاع نواز کی کتاب جو ابھی آئی ہے 6-8 مہینے پہلے، دا بیٹل فار پاکستان، پڑھیں دیکھیں کس طرح کانڈولیزا رائس اور یہ واشنگٹن ڈی سی میں یہ میٹنگز کر رہے تھے کانڈولیزا رائس اور جارج ڈبلیو بش اور ان کی گورنمنٹ سے، اور کیا کیا چیزیں ہو رہی تھی. میرے خیال یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اپنے ولید. میں نے بالکل نہیں کہا مکمل سچ جو ہے وہ بہت کچھ اور ہوتا ہے، ہر ایک اپنی مرضی سے اس کو کر لیتا ہے. پورے سچ کی ایک ریفلیکشن، اس کا تناظر ہی ہو رہا ہے. پورا سچ بالکل یہی ہے. پورے سچ کی ایک جب اپنے اپنے ریفلیکشن موقع آتے تھے خود ڈیلیں کرتے ہیں، ڈسٹارٹ کر رہے ہیں، خود ڈیلیں کرتے ہیں. آپ میری بات کو ڈسٹارٹ کر رہے ہیں. چلیں قاہرہ صاحب ذرا کوئکلی، میں نے پھر بریک لینی ہے. میں نے جو کہا وہ سمپل یہ تھا کہ اگر بی بی ان کے ساتھ ڈائلاگ کر کے واپسی کا راستہ نہ کھولتی تو میاں نواز شریف واپس نہ آتے اور ملک میں کاف لیگ کی حکومت جاری رہتی. میں نے یہ نہیں کہا خدا کے لیے. قاہرہ صاحب مگر جسے آپ واپسی کا راستہ کہہ رہے ہیں اسی کو میاں صاحب بھی کئی دفعہ واپسی کا راستہ سمجھ کے شہباز صاحب کو بھیج کے مذاکرات کرتے رہے، اور جب وہ کرتے ہیں تو آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو راضی ہو جاتے ہیں، یہ پیچھے سے ڈیل مار لیتے ہیں. مجھے یہ بتا دیں کہ کیا میں نے حکومت لینے کے لیے کسی کے خلاف سازش کا راستہ کھولا؟ اگر میں نے واپس آ کے جمہوری رستے کے لیے اوپر اور پھر الیکشن کی باتیں کی ہیں تو کیا میں اپنی فوج کے ساتھ بندوق اٹھا کے لڑتا؟ کیا میں مسلح جدوجہد کا راستہ اختیار کرتا؟ میں نے تو سمپل یہ کہا کہ ہم سے بھی غلطیاں تو اس کا مطلب یہ کہ ہماری تاریخ ساری یہ ہے کہ ہم اس ملک کے اندر ایک کانسٹیٹیوشنل آرڈر کے لیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو سرکولر آج پی ایم ایل این کا آیا ہے یہ کبھی بھی کارگر نہیں ہو سکے گا. بات چیت کرنی پڑے گی، بات چیت چلتی رہے گی، بات چیت صحیح مسائل حل ہوں گے. بریک لینی ہے، بریک کے بعد جو ہے